إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بزرگی اللہ جل و علا کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، اپنے تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا اور اس روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر کے ہمیں مبعوث فرمایا۔ بیش بہا درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً امام الانبیاء و خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العالمین نے اس کائنات کا آخری امام اور اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر بھیجا۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 جمعہ میں ہم نے صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کے دفاع کی اہمیت پر گفتگو سنی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی، اسلام صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اسی طریقے سے ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر بھی گفتگو سنی، اور جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، غلط الزام لگاتے ہیں، ان پر بھی رد کیا گیا، اور یہ کہ خود اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دفاع کیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں کو صحابہ کی عظمت اور فضیلت پر نازل کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا دفاع کیا، لیکن ایک سوال اب بھی باقی رہ جاتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، تو جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، کسی ایک صحابی پر بھی لعن طعن کرتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ یہ سوال ابھی باقی رہ جاتا ہے۔ آج اسی سوال کے جواب کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام پر لعن و طعن کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کے ایمان اور دین کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے، ان کے خلاف کوئی گفتگو کرتا ہے،
جو ایمان اور دین کے تعلق سے ہے، یا صحابہ کرام کے مرتد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے بعض لوگ صحابہ کرام کے ایمان اور دین کے تعلق سے بدگمان ہیں۔ نعوذ باللہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے، ان کے گھر سودی کاروبار ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جنہیں 5000 سے زائد حدیثیں یاد تھی، صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یادداشت اتنا مضبوط تھا کہ ایک حدیث جب سنتے تو ان کو یاد ہو جاتا۔ ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، الزام لگانے والا مر گیا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ان کو چھپا لیا۔ تو یہ الزام ان کے دین اور ایمان کے تعلق سے ہے۔ علماء نے کہا ہے ایسی صورت میں انسان کے کفر اور مرتد ہونے کا کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شخص صحابہ کے ایمان اور دین کے تعلق سے کوئی گندی بکواس کرتا ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے، تو ایسے شخص کے مرتد اور کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان اور دین کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، غصے کی حالت میں صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، تو اس سلسلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ایسا شخص بھی مرتد ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا شخص گنہگار ہے اور فاسق ہے، ایسے شخص کو سزا دی جائے۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں چاہے دین کے تعلق سے ہو، ایمان کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے صحابہ کرام کے خلاف وہی بات کر سکتا ہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، جو کافر ہو چکا ہے، وہی صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ فقہا جیسے قاضی ابو یعلا اور دیگر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا سمجھتے ہوئے، برا بھلا سمجھنا حلال سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص ان کو برا بھلا کہتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اور اگر کوئی ان کو برا بھلا کہنا حلال نہ سمجھتا ہو، اس کے باوجود بھی انہیں برا بھلا کہتا ہو، تو ایسا شخص گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ایسے شخص کو سزا دی جائے۔ اس کے باوجود بعض فقہا مثلا اہل کوفہ کے بعض علماء اس رائے کے قائل ہیں کہ جو شخص بھی صحابہ کرام کے خلاف ایک بات بھی بولتا ہے، ان پر غلط الزام لگاتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بطور تعزیر یا بطور حد قتل کیا جائے گا۔ یہ علماء کی اقوال ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، کیا میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھوں؟ کہا نہیں، ایسے شخص کے پیچھے تم کبھی نماز مت پڑھو، بلکہ اس کی عزت بھی نہ کرو۔ اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں نقل کیا ہے کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو مجھے اس کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا۔ میں گیا اس کو غسل دینے کے لیے، اس کے چہرے کو ہٹایا، اس کے چہرے سے کفن اٹھایا تو دیکھا ایک موٹا سانپ اس کے گردن میں لپٹا ہوا ہے۔ میں بنا غسل دیے ہوئے بھاگ آیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو دنیا ہی میں عذاب کا مزہ چکھایا۔ عذاب کا مزہ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو چکھایا۔ اسی طریقے سے تاریخ دمشق میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک شخص نے کہا کہ بعض لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی نہیں مانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غصہ ہو گئے اور غصے سے اپنے تلوار کو نکالا اور کہا خبردار تم ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جو حضرت معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا ہے۔ اب دیکھیں اس طرح کا فتنہ نکلا ہوا ہے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے. دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف کہ ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی مت کرو. غصے سے انہوں نے اپنی تلوار نکال لی. اسی طریقے سے ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میرے ماموں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتا ہے, میں کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں. کہا نہیں, ہرگز نہیں, تم ایسے بدبخت کے ساتھ کھانا پینا مت کھاؤ, ایسے بدبخت کے ساتھ تمہارا کھانا پینا نہ ہو. تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ جب بھی وہ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات سنتے فوراً ایکشن لیتے, اس کو روکنے کی کوشش کرتے تاکہ دوسرے لوگ اس جرم کا ارتکاب نہ کر پائے. اسی طریقے سے میرے بھائیو, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کسی سے مخفی نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں. ان کے خلاف بھی لوگ بکواس کرتے ہیں, ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. وہ دین اسلام کو نہیں چھوڑ رہے, وہ دین اسلام کو منہدم کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو وہ گویا دین اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں. چنانچہ عبیدہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں برا بھلا کہا, ان پر لعن طعن کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا, کہا اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, تمہاری اتنی ہمت, تمہاری اتنی جرأت کہ تم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرتے ہو. اللہ کی قسم اگر تم میرے سامنے یہ بات بولے ہوتے, میرے سامنے اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی ان کے خلاف نکلا ہوتا تو اللہ کی قسم میں تمہارا سر قلم کر دیتا. تمہاری اتنی جرأت, ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہو. اسی طریقے سے حافظ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ابراہیم بن حسن کہتے ہیں کہ میں جوانی کے ایام میں تھا, میں اس وقت جوان تھا. جوانی کے ایام میں میری شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. مغیرہ بن سعید میرے پاس آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری رشتہ داری اور میری آپ سے مشابہت, شکل و صورت میں جو مشابہت ہے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اس نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گلے کو زور سے پکڑ کر دبا دیا. راوی کہتے ہیں کہ گلے دبانے سے کیا مراد ہے, کیا آپ نے اپنی باتوں سے اسے چپ کرایا؟ کہا نہیں, بلکہ میں نے زور سے اس کے گلے کو دبایا یہاں تک کہ اس کی زبان باہر نکل آ گئی, اس کی زبان باہر نکل آ گئی. تو ایسے لوگوں کی یہی سزا ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا دیتا ہے. چنانچہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا, لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو. کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا, اس لیے کہ میں ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا. آخری وقت میں اس بدبخت کو کلمہ بھی نصیب نہ ہوا. جو بھی کسی بھی صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے گا اس کو آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس سے بڑی اور سزا کیا ہوگی, اس سے برا انجام کیا ہوگا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. اس طرح کے فتنے زور پکڑ رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے فتنوں سے بچے, اس طریقے سے جھوٹے مکار لوگوں سے بچے, فتنہ پورے لوگوں سے بچے, ورنہ ایسے ہی انجام ہوگا. ایک معروف اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ میرا حقیقی ماموں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بدگمان تھا. جب بھی گھر میں کتا آتا تھا تو نعوذ باللہ کہتا کہ ابو بکر عمر آ گئے. جب اس کی موت ہوئی تو کتے کی آواز آ رہی تھی, اس کی موت ہوئی تو اس کے زبان سے کتے کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کتے کی طرح بھونک رہا تھا. کہ یہ وہ شخص ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہا کرتا تھا. تو دیکھیے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دیکھا دیتا. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دے یا اسے معاف کر دے. نہیں, دنیا میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سزا دے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والا الزام لگایا، مر گیا، توبہ نہیں کیا. وہ حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی، حدیث کو یاد کرنے والے، ان کے بارے میں یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی وہ چھپا لیا ہے، ان کی حدیث مقبول نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک شخص نے یہ الزام لگایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. ایک شخص نے یہ الزام لگایا تھا. قاضی ابو طیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جامع منصور میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا، تو اس کو وہ مسئلہ بتایا گیا، اس نے دلیل طلب کیا. استدلال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کردہ ایک حدیث پیش کی گئی، تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے. اس نے کہا کہ ابو ہریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے. قاضی ابو طیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ چھت سے ایک بہت بڑا سانپ آیا، جس کی وجہ سے سب لوگ بھاگنے لگے. اب وہ نوجوان بھی بھاگنے لگا سانپ کے آگے آگے، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے عذاب دے رہا ہے اس شخص کو، اپنی بات پوری بھی نہیں کیا تھا. ابو ہریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے. ارے بدبخت، تو تمہیں کیا معلوم، ایک حدیث بھی تمہیں یاد نہیں ہے، پڑھنے نہیں آتا. قسم، ایک حدیث کا یہ صحیح سے ترجمہ نہیں کرتا. یہ مرزا جہل میں ایک حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کر پڑتا ہے، حدیث کی ایک عبارت نہیں پڑھ پائے گا. ایک سطر کا ترجمہ اگر کر دے تو میں مان جاؤں گا. صحیح بخاری یا صحیح مسلم لے کے بیٹھا رہتا، نوجوانوں کو بہکاتا ہے. نوجوان سمجھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے، بخاری اور مسلم سے دلیل پیش کر رہا ہے. ارے بدبخت، اس کو پڑھنے نہیں آتا. وہ کہاں پڑھا، عربی آتی ہے اس کو نہیں. وہ گمراہ کر رہا ہے، وہ شیعہ اور رافضی کی حمایت کر رہا ہے. وہ مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں ان سے بچنا چاہیے. مرنے والا مر گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا کر. آخرت میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا امیر بنایا. اہل کوفہ نے ان پر الزام لگایا، اہل کوفہ نے ان پر الزام لگایا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر کے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا امیر بنایا. کوفہ والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سعد ہے، اچھی طریقے سے انہیں نماز پڑھانا تک نہیں آتا. صحابی رسول پر الزام لگا رہا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر نماز سیکھی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ وہ لوگ آپ پر اس طریقے سے الزام لگاتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نماز اسی طریقے سے پڑھاتا ہوں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، مانتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی نماز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتے تھے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں نماز کو لمبی کرتا اور آخری کی 2 رکعت میں نماز کو مختصر کرتا. امیر المومنین نے کہا مجھے تم سے یہی امید تھی، کیونکہ الزام لگا تھا. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا جا کر تحقیق کرو. کوفہ بھیجا، جا کے تحقیق کرو ماجرا کیا. یہ الزام لگانا صحابی رسول پر یہ چھوٹی موٹی بات نہیں کہ ہم سنیں اور چھوڑ دیں گے، نہیں، اس پر گرفت ہوگی. وہ لوگ تمام مساجد میں، اہل کوفہ کے تمام مساجد میں جا کر پتہ کرتے، سب نے گواہی دی کہ نہیں، اللہ کی قسم سعد بہت اچھے. ایک مسجد بنی ابس میں وہ گئے تو ایک نوجوان اٹھا مجلس سے، کہا کہ اگر آپ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں، یہ سعد ہیں، خود فوج کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے، مال غنیمت صحیح سے تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور جب فیصلہ کرتے ہیں تو عدل نہیں کرتے ہیں. صحابہ رسول پر الزام لگایا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو میں اللہ رب العالمین سے 3 دعائیں کرتا ہوں. اگر تم اس بات میں جھوٹے ہو تو اللہ رب العالمین تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں فقیر اور محتاجی دکھائے. چنانچہ اس آدمی کی عمر بہت دراز ہوئی، بہت بوڑھا ہوا، اور اس طریقے سے وہ فتنے میں مبتلا ہوا کہ وہ
سڑکوں پر چلتا تھا, گلیوں پر چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا, لڑکیاں اسے ذلیل اور رسوا کرتی تھی. ایک بوڑھا شخص پوچھتا کیا حال ہے, کہا میں بوڑھا ہوں, پریشان حال ہوں, مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے. عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو دیکھا ہے, اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں آنکھ پر چڑھ گئی تھی, اور اس عمر میں بھی وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. دیکھیے ایک صحابی پر الزام لگایا تھا, اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں ایسے شخص کو عذاب دیا, ذلیل اور رسوا کر دیا. اب سوچیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے, لاٹھی پکڑ کر چل رہا ہے, بال سفید ہو چکے, بھویں آنکھ پر چڑھی ہوئی ہے, اور لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, کتنا ذلیل اور رسوا کن بات ہے. یہ اللہ رب العالمین نے سزا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہو گے, الزام لگاؤ گے, عرش والا چھوڑ دے گا. تم سوچ رہے ہو عرش والا چھوڑ دے گا, ہرگز نہیں. قیامت کے دن تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا اللہ رب العالمین تو جانتا ہی ہے. دنیا میں بھی ایسے بدبختوں کو اللہ رب العالمین نہیں چھوڑتا میرے بھائیوں, نہیں چھوڑتا ایسے بدبختوں کو اللہ رب العالمین. اسی طریقے سے میرے بھائیوں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عورت نے الزام لگایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحابی رسول ہے. الزام کیا لگایا کہ انہوں نے میرے زمین پر قبضہ کر لیا. مقدمہ آیا. چنانچہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنا ہوں اس کے باوجود بھی میں کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ کہا کون سی بات سنی؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لے, ایک بالشت بھی, تو کل قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو بد دعا دی. کہا کہ اگر تو جھوٹی ہے تو تم آخری عمر میں تباہ اور برباد ہو جاؤ گی, اندھی ہو جاؤ گی, اور اسی میں تم ہلاک ہو جاؤ گی. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ وہ عورت آخری عمر میں آ کر اندھی ہو گئی, اور وہ اپنے گھر میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھا آیا, اس میں گری اور اسی میں مر گئی, اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. محمد بن زید راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا, اندھی ہو کر وہ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے چلتی تھی, اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اس قدر وہ بدحال ہو گئی کیونکہ صحابی رسول پر الزام لگائے تھے. اللہ رب العالمین چھوڑنے والا نہیں ہے, دنیا ہی میں سزا دے گا. دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے چل رہی تھی. اس کے بعد اس راستے میں ایک گھڑا آیا, اسی میں گر کر وہ تباہ اور ہلاک ہو گئی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو لوگ بھی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے بدبختوں کو دنیا ہی میں عذاب کا مزہ چکاتا ہے. دین اور ایمان کے بارے میں اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو ایسا شخص کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے دائرہ اسلام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ, جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام دنیا والوں کی لعنت. یہ لعنت اپنے آپ میں ایک بہت بری بد دعا ہے. ہر شخص کو لعن طعن نہیں کیا جا سکتا. لعن طعن کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایسا شخص دور ہے, کبھی بھی اس کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی. ایسا شخص اس لائق ہے کہ سماج سے, معاشرے سے ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے, ایسے شخص کو اپنی مجلس میں اٹھنے اور بیٹھنے نہ دے, کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جس میں صحابہ کرام پر, کسی ایک صحابہ کرام پر برا بھلا کہا, ذرہ برابر بھی ایسے شخص کے بارے میں نرمی نہیں برتی جائے گی. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, ایک آدمی زندگی بھر عبادت کرتا رہے, زندگی بھر نمازوں کی پابندی کرتا رہے, تہجد پڑھتا رہے, قرآن کی تلاوت کرتا رہے, اعمال صالحہ کو انجام دیتا رہے, اگر اس نے کسی ایک صحابہ کو برا بھلا کہہ کر مرا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ایک نیکی کو بھی, اس کے ایک عمل صالح کو بھی قبول نہیں کرے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے نبوت کے لیے چنا ہے, اس کے بعد میرے ساتھیوں کو چنا ہے. کچھ کو اللہ رب العالمین نے میرا وزیر بنایا, کچھ کو اللہ رب العالمین نے میرا مددگار بنایا, اور کچھ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے میرا سسر اور میرا داماد بنایا. جتنے میرے صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام دنیا والوں کی لعنت. لا يقبل اللہ منه يوم القیامت صرفا ولا عدلا
فوراً ایسے لوگوں کا کل اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا, ایک عبادت بھی ایسے شخص سے قبول نہیں ہوگا. سوچئے کتنی بڑی بدبختی ہے, کتنی بڑی حرمان اور بدنصیبی ہے کہ زندگی بھر عمل کرتا رہے, زندگی بھر نیکیوں کو جمع کرتا رہے, بہت بڑا علامہ ہے, بہت بڑے مدرسہ, عربی زبان میں مہارت ہے, بہت بڑا مقرر ہے, لوگ اس کے بہت فین ہیں, اس کی حمایت کر رہے ہیں. ارے بدبختو, تم جس کی حمایت کر رہے ہو اس شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کا ایک نیکی بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. تم حمایت کرتے رہو, تم حمایت کرتے رہو. دینی بھائیو, بزرگو, دوستو, تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اور اسی فضیلت کے تحت اگر کسی نے بھی ایک لفظ بھی ان کے خلاف زبان درازی کی ہے تو اللہ رب العالمین انتظار نہیں کرتا ہے کہ تم آؤ کل قیامت کے دن تمہارے تم عذاب کا مستحق ہو, عذاب تمہارے لیے تیار ہے, جہنم تمہارے لیے تیار نہیں. دنیا ہی میں ایسے لوگ کو سزا دیا جائے. یہ اس لائق ہے کہ دنیا ہی میں ایسے شخص کو سزا دی جائے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے. کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا, غصہ ہو گئے صحابی رسول, کہا ظالمو, تم میرے ساتھیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو, باز آ جاؤ ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا تم پر. اس نے کہا کہ ارے جاؤ, تم کون سا نبی ہو کہ اللہ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے گا, اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص مسجد میں گئے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے اللہ, اگر اس نے تیرے نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا کہہ کر تجھے ناراض کیا ہے تو انہیں ابھی عذاب دے دے, مجھے نشانی دکھا دے, اس کا عذاب دکھا دے, اور دوسرے لوگوں کو یہ موقع نہ ملے, عبرت بن جائے دوسرے لوگوں کے لیے. ابھی انہوں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ ایک پاگل اونٹ صف کو چیرتا ہوا آیا اور اس شخص پر حملہ کیا اور اس کو دانت سے پورا نچوڑ دیا, روند دیا اس کو, اور وہیں پر وہ شخص ہلاک ہو گیا. صحابہ کرام کی برائی کرتا تھا, فوراً اللہ رب العالمین نے عذاب کا مزہ چکھایا. لوگ آئے سعد بن ابی وقاص کے پاس خوشخبری دینے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا کہنے والوں کو اللہ رب العالمین نے انجام تک پہنچا دیا. وہ خوش ہو گئے. تو اس طریقے سے صحابہ کرام ہو, ہمارے اسلاف ہو, صحابہ کرام کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنتے تھے, ان کے خلاف ایک لفظ بھی گفتگو کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور میرے بھائیو, جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں نا, انہی کے ساتھ ہوں گے, حمایت کرنے والا بھی انہی کے ساتھ ہوگا. چنانچہ ایک شخص کے بارے میں آتا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف بات کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تلوار نکالی اور کہا میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں گا. تو یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں. اہل سنت والجماعت کا سیدھا عقیدہ, ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے, اور سینہ ٹھوک کر ایک عقیدہ ہونا چاہیے. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو درگزر کر دیا. اس کا تعلق دین سے نہیں تھا, دین کے بنیادی عقائد سے, اسلام کے ارکان سے نہیں تھا. تو یہ لوگ اصل میں شیعہ اور رافضی ہیں جو ان کے خلاف بکتے ہیں. اب کو معلوم ہے شیعہ لوگ حضرت ابو بکر عمر کو نہیں مانتے, بہت سارے صحابہ کے کفر کا یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں, اور اسی کی حمایت کر کے یہ لوگ اسلام کے اندر گھس کر نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ایمان سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہ سنیں, ایسے لوگوں سے پرہیز کریں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, آپ اس کو پڑھیں, بہت ساری کتابیں ہمارے اسلاف نے لکھی ہے, سیدھی کتاب ہے, قرآن اور سنت کا عقیدہ ہے. اور ایک بات میں آخری کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. پچھلے جمعہ میں نے یہ بات کری, بہت اہم بات ہے, اس وجہ سے میں دہرا رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے, یاد رکھیں. صحابہ کرام کی فضیلت کو جاننا ہو تو ہم تاریخ کی طرف رجوع نہیں کریں گے, تاریخ سے ان کی فضیلت کو ہم نہیں ٹٹولیں گے, ان کو نہیں پرکھیں گے تاریخ سے, بلکہ صحابہ کرام قرآنی اور حدیثی معیار ہے, قرآن اور حدیث سے ہم ان کی فضیلت کو جانیں گے. قرآنی اور حدیثی شخصیت ہے, ان کی فضیلت کو جاننا ہے. قرآن پڑھے, حدیث پڑھے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے بالکل صاف لفظوں میں فرما دیا, فتح مکہ سے پہلے ہو, فتح مکہ کے بعد ہو, جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اب اس کے بعد بھی کوئی بات باقی رہ جاتی ہے, اس کے بعد بھی کوئی بدگمان ہو سکتا ہے.
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے بدبخت لوگوں سے بچائے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا دے، ہم دعا کرتے سزا دے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے. زندگی بھر مرتے دم تک ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. مرتے دم تک اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بھر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.